السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج میں سبق نمبر 11 نقل و حمل اور مواصلات، ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن جماعت نہم جغرافیہ کا سوال جواب لے کے حاضر ہوا۔ اس کے پہلے ہم نے نقل و حمل اور مواصلات پر الگ الگ 2 ویڈیو تیار کیے تھے۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں انشاءاللہ دونوں ایکسپلینیشن ویڈیوز کے لنک دے دوں گا، آپ اس کو ضرور دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ہی سوال جواب لکھیں۔ آپ کو نقل و حمل مواصلات کے متعلق تفصیل سے بتایا گیا تھا، آئیے اس سوال کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، فرق لکھیے ریل راستے اور سڑک کے راستے، دونوں کا فرق کیا ہے؟ 2 کالم میں ہم نے پوائنٹ بنا کر کے اس طرح سے 4 پوائنٹ میں دونوں کے فرق واضح کیے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے، ریل راستوں کی تعمیر پر بہت زیادہ خرچ آتا ہے، اور دوسری طرف والا پوائنٹ ہے، سڑکوں کی تعمیر پر نسبتاً کم خرچ آتا ہے، یعنی سڑکوں کے مقابلے ریلوے کی تعمیر پر زیادہ خرچ ہے، ریل راستے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں تعمیر کے اعتبار سے۔ دوسرا ہے، ریل راستوں سے بڑے پیمانے پر سامان منتقل کیا جاتا ہے، یہ ذریعہ مسافر کے لیے آرام دہ ہوتا ہے، اور سڑک کے ذریعے محدود پیمانے پر استعمال منتقل کیا جاتا ہے، یہ مسافروں کے لیے بہت لمبی دوری آسان نہیں ہے، یعنی لمبا سفر طے کرنے کے لیے ہم ریل کے راستے کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ آرام دہ ہوتا ہے، بہت لمبا سفر ہم سڑکوں کے ذریعے طے نہیں کر سکتے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، یہ ذریعہ زیادہ رفتار اور کم خرچ والا ہوتا ہے، اس کا بھاڑا کرایہ کم ہوتا ہے، یہ ذریعہ کم رفتار اور زیادہ خرچ والا ہے، سڑک کے ذرائع جو ہے وقت زیادہ لگتا ہے اور خرچ زیادہ ہوتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے، ریل کے سفر کے لیے ہمیں اسٹیشن تک جانا پڑتا ہے، اور سڑک کے ذرائع کی رسائی ہمارے گھر تک ہوتی ہے، یعنی سڑکیں مختلف قسم کی جو ہمارے گھروں تک ہوتی ہیں۔ ریل کا سفر کرنے کے لیے ہمیں اسٹیشن تک جانا ہوتا ہے، یہ بنیادی 4 فرق تھا۔ دوسرا نقل و حمل اور مواصلات میں فرق کیا ہے؟ پہلے پوائنٹ میں دونوں کی تعریف دی گئی ہے، جیسا کہ تعریف بتائی گئی تھی کہ اشیاء اور مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے نقل و حمل کہلاتا ہے۔ اسی طرح مواصلات کیا ہے؟ کسی خبر یا معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا مواصلات یا پیغام رسانی کہلاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، سڑک، ریل راستے، آبی راستے، ہوائی راستے، پائپ لائن وغیرہ اس کے ذرائع ہیں، اور دوسرا پوائنٹ ہے، مواصلات میں اخبار، ٹی وی، ریڈیو، فون، انٹرنیٹ وغیرہ مواصلات کے ذرائع ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے، یہ ذرائع مواصلات کے مقابلے کم رفتار اور مادی اشیاء کو ترسیل کرتے ہیں، یعنی ایسی شے جو دکھائی دے رہی ہے، کوئی شے، کوئی سامان یا انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ اسی طرح مواصلات میں جن چیز کو ہم منتقل کرتے ہیں وہ غیر مرئی اشیاء ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، جیسے خبر ہے، مختلف قسم کی معلومات ہے، تبادلہ خیال ہم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسی چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی وہ غیر مرئی ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، مواصلات کے روایتی اور جدید ذرائع، دونوں میں فرق بتانا ہے۔ روایتی ذرائع یعنی روایتی طریقہ مواصلات کا، خبر رسانی کا کیا ہے، اور جدید طریقہ کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلا پوائنٹ ہے، اخبار، رسالے، خط، کتاب، ڈاک تار وغیرہ روایتی مواصلات کی ذرائع ہیں، یعنی قدیم زمانے سے استعمال ہوتے ہیں۔ کبوتروں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے خط و کتابت کے لیے، پہلے کیا جاتا تھا، یہ قدیم ذرائع ہیں۔ جدید ذرائع میں دیکھیے، ٹیلی فون، موبائل، ٹی وی، ای میل، ویڈیو کالنگ، انٹرنیٹ وغیرہ جدید ذرائع ہیں جو تیز رفتار ہوتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے، قدیم زمانے سے استعمال ہوتے ہوئے آئے ہیں اور رفتار سست ہوتی ہے، یعنی قدیم ذرائع کی رفتار سست ہوتی ہے اور جدید ذرائع کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ پہلے خط و کتابت کی جاتی تھی تو خط پہنچنے اور جواب آنے تک مہینوں کا عرصہ لگ جاتا تھا، لیکن آج ایسا نہیں ہے، چند سیکنڈ میں ہم رابطہ قائم کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے، حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ دیکھیے، ان ذرائع کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا، روایتی ذرائع کو، لیکن جو جدید ذرائع ہیں ان کی ہیکنگ ہوتی ہے، سائبر حملے ہوتے ہیں، یہ اس کا ڈرا بیک ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے، ان کے لیے مصنوعی سیاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی مصنوعی سیاروں کے سگنل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اخبارات ہے یا اسی طرح سے جو ذرائع ہمارے ہیں، کتابیں ہیں، ڈاک تار کا محکمہ ہے، ان کا مصنوعی سیاروں کے سگنل سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو جدید ذرائع ہیں جس میں ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے یا اسی طرح انٹرنیٹ ہے، ان کا استعمال مصنوعی سیاروں کے ذریعے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، سوال نمبر 2، الف، اخبارات کا استعمال پیغام رسانی کے لیے ہوتا ہے، وضاحت کیجیے۔
اس کو ہم نے 5 پوائنٹ میں اس کا جواب مکمل کیا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے اخبار کے ذریعے دنیا، ملک، ریاست اور شہر گاؤں کی مختلف خبریں لوگوں تک پہنچتی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے حکومت کی مختلف اسکیموں، پالیسیوں کی معلومات بھی ہمیں اخباروں کے ذریعے ملتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے اخبار کے ذریعے سماجی، معاشی، تجارتی، ثقافتی اور تعلیمی وغیرہ معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ جیسے اخبارات میں آپ دیکھتے ہیں مختلف قسم کے کالم چھپتے ہیں، جس میں تعلیمی اور معاشی کالم بھی ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں جس سے ہماری ذہنی نشو و نما ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ مختلف قسم کے اشتہار اخبار میں شائع ہوتے ہیں، جس سے مختلف قسم کی اشیاء کے متعلق ہمیں معلومات ہوتی ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے اخبار سماجی تبدیلی کا اہم ذریعہ ہے، یعنی سوشل چینجنگ کا۔ لوگوں کی افکار و خیالات سے آگاہی ہمیں ہوتی ہے، اس طرح اخبار پیغام رسانی کا اہم ذریعہ۔ اس طرح 5 پوائنٹ میں ہم نے اس کا جواب مکمل کیا ہے۔ سوال نمبر ب ہے ٹی وی پیغام رسانی کا سستا ذریعہ ہے، وضاحت کیجیے۔ اس کا بھی 5 پوائنٹ میں ہم نے جواب مکمل کیا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے آج ٹی وی گاؤں اور شہر ہر جگہ خبر پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے۔ دوسرا ہے دنیا میں ہونے والے اہم واقعات کو چند سیکنڈز میں پوری دنیا میں بتایا جا سکتا ہے، مثلا کرکٹ کا میچ۔ پوری دنیا میں کہیں بھی ہونے والا کرکٹ میچ ہم لائیو ٹیلی کاسٹنگ کے ذریعے ہم اسی وقت پوری دنیا میں دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح خبریں سن لیتے ہیں، کوئی حادثات پیش آ گئے تو ان کو ہم بارے میں معلومات فراہم کر لیتے ہیں ٹی وی کے ذریعے۔ دوسرا دیکھیے تیسرا پوائنٹ ہے ٹی وی سرکاری اور پرائیویٹ چینل مختلف قسم کے پروگرام نشر کرتے ہیں۔ ڈی ڈی کی نشریات ہر جگہ مفت میں فراہم کی جاتی ہے، یعنی یہ ذریعہ کافی سستا ہے۔ اگر ٹی وی پر نشر ہونے والے تعلیمی، سماجی، معاشی، تفریحی پروگرام دیکھنے والوں کی تعداد پر لاگت کو تقسیم کی جائے تو فی کس لاگت یعنی قیمت کافی کم آئے گی، معمولی سی قیمت آئے گی، یعنی یہ سستا ہے۔ پانچواں ہے اس طرح ٹی وی آسان اور سستا پیغام رسانی کا ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل معلومات کی بنیاد پر نام لکھنا ہے۔ یہ معلومات دی گئی ہے، اس کی بنیاد پر جو معلومات پوچھی گئی ہے اس کے متعلق نام دیجیے۔ ہوائی خدمات کے حامل مہاراشٹر کے 5 شہروں کے نام بتانا ہے جس میں ہوائی خدمت ہوتی ہے، تو ممبئی، پونا، ناگپور، ناسک اور اورنگ آباد۔ اس کے علاوہ بھی کئی شہر ہیں جہاں ہوائی خدمات فراہم کی جاتی ہے۔ ڈاک تار سے ملنے والی خدمت، ڈاک تار کے محکمے سے یعنی محکمہ ڈاک سے کون کون خدمت انجام دیتا ہے؟ ڈاک تار، اسپیڈ پوسٹ، منی آرڈر، بچت اسکیم۔ یہ تو پہلے سے ہی ہوتا ہے، لیکن ابھی حالیہ دور میں پوسٹ بینک بھی شروع ہو چکی ہے، یعنی آپ اپنا اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں بینک کے اندر، پوسٹ آفس کے اندر۔ اسی طرح پاسپورٹ کی خدمت اور بہت ساری خدمت محکمہ ڈاک کر رہا ہے۔ جیم ہے آپ کے قریب واقع شاہراہ، تو آپ کے قریب واقع جو بھی شاہراہ ہو، جو بھی نیشنل ہائی وے اس کا نام آپ دیجئے۔ بھیونڈی کے قریب جو شاہراہ ہے NH3 ہے، نیشنل ہائی وے نمبر 3 ہے، ممبئی آگرہ روڈ اس کا نام ہے، تو میں نے اس کا نام دیا NH3 ممبئی آگرہ روڈ، نیشنل ہائی وے نمبر 3 ممبئی آگرہ روڈ۔ آپ کے گھر کے اطراف پاس میں جو نیشنل ہائی وے جو قریب ہو اس کا نام آپ لکھیے۔ بہت سارے ہائی ویز ہیں۔ مہاراشٹر کے ساحل پر بندرگاہیں، مہاراشٹر کے ساحل پر مختلف قسم کی بندرگاہیں کون سی ہیں؟ مختلف بندرگاہوں کے نام ممبئی، نہاوا شیوا، رتناگری، مالون، سندھ، درگ اور بہت ساری بندرگاہیں ہیں۔ یہ خاص بندرگاہوں کے نام میں نے لکھے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس طرح سے کچھ اور سوالات بچے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے پہلے کہ آپ نے اس چینل جیوگرافی از ویری نائس کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ گروپ الف، ب اور جیم، یہ اس طرح سلسلہ مکمل کرنا ہے، باہمی تعلق کو پہچان کر سلسلہ مکمل کرنا ہے، یعنی یہ رینڈملی دیا ہوا گروپ الف دیا ہے اور اس کو رینڈملی بے اور جیم دیا گیا ہے، اس کو اسی ترتیب میں لگانا ہے، اور ہر گروپ کے الف، بے، جیم جو اس کے اندر عوامل شامل ہیں، نکات ہیں، ان کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ جیسے ڈاک کی خدمت، یہ پیغام رسانی کا قدیم ذریعہ ہے، اسپیڈ پوسٹ ڈاک سے تعلق رکھتا ہے۔ شیونیری، یہ سڑک کے ذریعے، یہ بس کی ایک خدمت ہے، آرام دہ بس کا سفر ہے، ایئر کنڈیشن بس کا سفر ہے۔ انٹرنیٹ، کمپیوٹر کے ارتباط کا عالمی جال ہے، اس سے معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے، بہت تیز رفتار ہوتا ہے۔ رورو، ایندھن، رورو نقل و حمل کیا ہے؟ یہ ایندھن اور وقت اور محنت کی بچت ہوتی ہے، یہ ریل کا راستہ ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ رورو، اس کی کتاب میں تفصیل تو نہیں ملے گی۔ رورو اس کا نام پڑا ہے، اس کا فل فارم ہے، اس کا پورا نام ہے روکا
रो मीन्स रोल ऑफ, और दूसरे रो का मतलब है रोल ऑन, यानी रोल ऑफ और रोल ऑन ये इसका नाम है पूरा, रो का रोल ऑफ एंड रोल ऑन। ये खिदमत जो लोडेड ट्रक होते हैं, लोडेड ट्रक को रेलवे के वैगन में डायरेक्ट पहुंचाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। लोडेड ट्रक को रेलवे के वैगन में डायरेक्ट पहुंचाया जाता है, तो इसमें सामान को लोड करने अनलोड करने का पैसा बचता है, मेहनत बचती है, वक्त बचता है, और ये डायरेक्ट जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। इसको हम रो नक़ल हमल कहते हैं। पहली भारत में सबसे पहले कोंकण रेलवे ने ये खिदमत शुरू की थी, रो। तो इस तलबा इस तरह से उम्मीद है कि आप सबक को पढ़ करके समझ करके इसको बेहतर तरीके से समझेंगे और लिखेंगे। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।